بہت اچھا بھائی ہے میرا امیر حیدر خان ہوتی صاحب، اور یہ جو میاں صاحب کھڑے ہیں یہ میرے بہت محترم بزرگ ہیں. اور آج ANP نے جس طرح مردان میں اپنی بہن اور بیٹی کا استقبال کیا، جس طرح میری گاڑی کے ساتھ ساتھ مردان کی گلیوں میں سڑکوں میں میری عزت افزائی کی، مریم نواز شریف آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہے. کی بات بھی کرے مجھے پتا ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو. اتنی سردی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہو، میں جانتی ہوں. لیکن دیکھو، جس ناکامی نااہلی کے خلاف، نالائکی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا تھا، میں نے احتجاج کرنا تھا، اسی نالائکی اور اسی نااہلی کا اعتراف عمران خان نے کل خود ٹی وی پہ کیا. سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو اگر کل اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی. اور بولا، کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تو مردان آج یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تم جانتے تھے کہ تم نالائق ہو، تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو، تم جانتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے در بدر ہے، تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی. زور سے نعرہ لگا دو، زور سے. ووٹ کو عزت دو. ذرا بتاؤ آج مجھے مردان کے عوام مجھے بتائیں، میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں، آج کس نالائق کو گھر بھیجنے آئے ہو؟ آواز نہیں آئی. کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس نالائق اور نااہل کا جو 2.5 سال 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کہتا ہے مجھے حکومت چلانی نہیں آتی؟ بھائی ہمیں تو پتا تھا. مردان کے عوام مجھے بتائیں، کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس 200 زبردست بندوں کی ٹیم ہے؟ کیا یہ نہیں کہتا تھا؟ تو آج تمہاری 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ مردان کے عوام پوچھتے ہیں کہ 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے کابینہ کے جو افراد ہیں وہ آپس میں میوزیکل چیز کھیل رہے ہیں، بار بار ایک دوسرے سے اپنی سیٹیں تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی کرسیاں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ 200 افراد کی ٹیم پاکستان کو کہیں نظر نہیں آئی. اچھا، تو کہتا ہے 2.5 سال کے بعد. مردان کے میرے بھائیوں اور بزرگوں، پہلے تو یہ بتاؤ کتنے مردان کے بھائیوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ آتی ہے نا؟ تو 2.5 سال کے بعد
جس سوغات کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا تھا، وہ سوغات جس کا نام عمران خان ہے، جو 2.5 سال کے بعد آج 22 کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا، مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا، مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا، مجھے حکومت چلانے کا پتہ نہیں تھا، میری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، مگر 250 ارب روپے کا آٹے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، لیکن LNG کو دیر سے امپورٹ کر کے پاکستانیوں کو مہنگی گیس فراہم کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے دوست جو تمہارے پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو باہر سے لا کر نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی نا مردان کے بھائیوں؟ صحت کی سہولتیں دیکھو، ابھی مجھے کون جانتا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 8 افراد کورونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے کیونکہ آکسیجن کے سلنڈرز ٹائم پہ نہیں آئے۔ کتنے مردان کے بھائی جانتے ہیں یہ بات؟ سب جانتے ہو نا؟ تو صحت کی سہولیات دینے کی تیاری تمہاری نہیں تھی، لیکن 500% ادویات کی پرائسز بڑھانے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور یہ کتنے مردان کے افراد جانتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پنجاب کے اندر اس نے پوری پولیس کی انتظامیہ کو معطل کر دیا؟ یہ کتنے جانتے ہیں؟ تو پولیس کے اصلاحات کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پوری پولیس کو اتھل پتھل کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور عوام کو، مردان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو انصاف کی فراہمی کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور ANP مردان کے میرے بزرگوں بھائیوں، مردان کے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیرت مند پختون ہو۔ میں یہ جانتی ہوں اپنے مخالفین کی، سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی، ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، لیکن تمہاری بہن علیمہ خان صاحبہ، اس کو NRO دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی، ٹھیک ہے نا؟ امیر مقام صاحب بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ کے۔ بھائی میں بھی جانتی ہوں تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام۔ اور پھر مردان والوں، ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کو مستحکم کرنے کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن بھارت کی جھولی میں کشمیر پھینک آنے کی تمہاری
تیاری تھی؟ بات یہ کہ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن تابع داری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانا نہیں آتا، 2.5 سال بعد بھی حکومت چلانا نہیں آتا، لیکن تابع داری کرنا اچھے سے آتا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں۔ لطیفہ جانتے ہو نا؟ ایک فنکشن کے اندر ایک صاحب، ایک گلوکار بہت بے سرا گا رہے تھے، تو ایک صاحب نیچے سے اٹھے اور پستول لے کے اسٹیج پر پہنچ گئے۔ تو گلوکار صاحب ڈر گئے، انہوں نے کہا شاید مجھے برا گانے کی وجہ سے مارنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا نا 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 نا، مجھے نہ مارنا۔ اس نے کہا میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تو اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا آج۔ مردان والوں مجھے ایک بات بتاؤ، جانتے ہو نا کہ چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ بندے نے تابع داری بڑی ایمانداری سے کی ہے، کیونکہ بندے نے عوام کے ساتھ بے ایمانی بڑی ایمانداری سے کی ہے۔ مردان والوں میرے ساتھ بولو، سڑے ڈیر ایماندار دے، زکچے سڑے ڈیر تابعدار دے۔ بولو میرے پیچھے بولو ذرا، سڑے ڈیر ایماندار دے، زکچے سڑے ڈیر تابعدار دے۔ اور وہ لوگ جو پچھتو نہیں سمجھتے، ان کے لیے ترجمہ کر دیتی ہوں کہ بندہ چور ہونے کے باوجود ایماندار ہے، کیونکہ بندہ بہت تابعدار ہے۔ اور ہمیں کہتا تھا، دیکھو ہمیں کہتا تھا، شکریہ مریم شکریہ۔ اب مریم کی بات بھی سن لو ذرا۔ اور کہتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا اور غریب کو انصاف فراہم کروں گا۔ تو مردان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ غریب کا گھر تو تم بلڈوزر سے گرا دیتے ہو، غریب کی دکانیں تو تم مسمار کر دیتے ہو، غریب کی ریڑھی تو تم ٹرک میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہو، لیکن طاقتور کا گھر بنی گالا 2 دن میں ریگولرائز ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ علیمہ باجی صاحبہ کروڑوں روپے کا جرمانہ ادا کر کے پتلی گلی سے نکل گئی، اور یہ سلیکٹڈ عمران خان 12 لاکھ روپے کا جرمانہ دے کر اپنے جعلی NOC کے باوجود اس بنی گالا کے 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کرا کے بیٹھ گیا۔ تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مردان کے عوام ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہو نا کہ ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ بولو ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ اور آخر میں ایک بات میں بتا دوں، کہتا ہے کہ میں PDM سے ڈرتا نہیں، میں PDM سے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس سے، موومنٹ سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے ڈرتا نہیں، میں اس کے آگے جھکتا نہیں۔ بھائی جھکتا تو وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے، جس نے تابعداری کی ہو اس کو جھکنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور مردان کے عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور پاکستان کے عوام نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے
کہ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو، پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ۔ تمہیں حکومت چلانا آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن مردان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں گھر بھیج کے دم لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو مردان کے عوام اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کرو، اگر آپ کی جماعتیں آپ کو کال دیں گی تو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے آؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک اور بات کہہ دو، آپ کا جو ہیرو ہے امیر حیدر خان ہوتی، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں حیدر بھائی۔ میں حیدر بھائی کی تقریر کی بہت بڑی مداح ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا استعفیٰ میں دوں گا، تو میں مردان کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مردان کے عوام یہ فیصلہ دے دیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے؟ پھر سے بتاؤ، آواز نہیں آئی، مجھے بتاؤ، ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ استعفیٰ دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے یا باہر آ جانا چاہیے؟ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ 400-500 استعفے جب آ جائیں گے، تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے۔ تو میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگا دو، مردان زندہ باد، امیر حیدر خان ہوتی اور ANP زندہ باد، مولانا فضل الرحمان صاحب اور JUIF زندہ باد، باقی سب بھی PDM میں شامل جماعتیں اور ان کے کارکن زندہ باد، اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی بھی زندہ باد، نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔